آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس عظیم الشان اجلاس کا موضوع کیا ہے۔ تحفظ دین و شریعت اور مکاتب اسلامیہ کی اہمیت، یہ دو ملتا جلتا اس عظیم الشان اجلاس کا موضوع ہے، جو موجودہ حالات میں بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج جبکہ ہر طرف سے اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اور تعلیمات اسلامیہ کے اوپر، مدارس اور مکاتب کے اوپر جبکہ دشمنان اسلام کی طرف سے ہر سمت سے یلغاریں ہو رہی ہیں، ایسے نازک ترین حالات میں اس جلسے کا عنوان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہمارے لیے بھی مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہو۔ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے حد شکر و احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام اور ایمان کی اہم ترین دولت عنایت فرمائی ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت ایمان ہے اور نعمت اسلام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا کہ ہماری زندگی کا لب لباب اور خلاصہ اور ہماری زندگی کا نچوڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صدق کے دل سے اقرار کرنا، زبان سے اس کو ادا کرنا اور دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کرنا، اسی چیز کے اوپر ہماری زندگی اور ہماری آخرت کی فلاح و بہبودی کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے جناب ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے کہ ہم صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے سب سے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور ہماری ہدایت کے لیے آپ کا انتخاب، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت وہ ہے جس کے طفیل میں یہ پوری کائنات سجائی گئی۔ یہ آسمان و زمین، یہ شجر و حجر، یہ دریاؤں کی روانی اور ہم کو جو تبسم کرنے کا اور چمنستان عالم کے اندر جو گل و گنچوں کو مسکرانے کا حق حاصل ہوا ہے،
وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں حاصل ہوا۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ پوری کائنات سجائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ مقصود نہ ہوتا تو یہ آسمان نہیں بنایا جاتا، یہ زمین نہیں بنائی جاتی، یہ سورج اور چاند نہیں بنائے جاتے۔ گویا کی کائنات کی تخلیق کا سبب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے۔ آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات سجائی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار، آپ کے نور سے یہ پوری کائنات سجائی گئی۔ گویا کی زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ، اور آسمان اور زمین میں رہنے والی تمام کی تمام مخلوقات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم منت ہے۔ آپ کی وجہ سے ہم کو جینے کا حق ہے، آپ کی وجہ سے کلیوں کو مسکرانے کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چاند کو اپنے وقت سے نکلنے اور ڈوبنے کا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں سورج کو اپنے وقت سے نکلنے اور اپنے وقت پہ ڈوبنے کا حق ہے۔ اتنی بڑی عظیم المرتبہ شخصیت جو تمام نبیوں کا امام، امام الانبیاء ہے، ختم الرسول ہے، مولائے کل ہے، ایسی ذات عالی مرتبت کی وجہ سے ہم سب کو یہاں اس کائنات میں، اس زندگی میں جینے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے آپ نے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کیا مقام تھا آپ کا اس کائنات عالم میں؟ آپ کی کیا حیثیت تھی؟ علماء کی نگاہوں میں، نبیوں کی نگاہوں میں آپ کا کیا مقام تھا؟ روایت کہتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے کچھ نسخے لے کر آئے، حضور کے سامنے رکھ دیا۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کے نسخے لے کر کے حضور کے پاس گئے اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان هذه نسخۃ التورات، اے اللہ کے رسول یہ تورات کے نسخے ہیں، کیا میں ان نسخوں کو پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوبارہ پھر فرمایا حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ ان هذه نسخۃ التورات، اے اللہ کے رسول یہ تورات کے نسخے ہیں، کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری مرتبہ بھی یہی کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضور کی خاموشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میں تورات کے نسخوں کو پڑھ کر سناؤں۔ چنانچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے نسخے پڑھ رہے تھے، اور ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو رہا تھا۔ اتنا متغیر ہو گیا اور آپ اتنے غضبناک ہو گئے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے سرخ انار کے دانے آپ کے چہرے مبارکہ کے اوپر نچوڑ دیا ہو، اتنے غضبناک ہو گئے۔ بغل میں شہدائی رسول، یار غار، خلوتوں اور جلوتوں کا رازدار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا عمر تجھ کو گم کرنے والیاں گم کر دے، تم تورات کو پڑھنے میں لگے ہوئے ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہیں دیکھتے۔
चुनांचे तौरात के नुस्खों को बंद करके एक तरफ रख दिया। जब देखा मामला बड़े